اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا، جس میں لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے قرآن پاک نازل کیا، پس چاہیے کہ خوشیاں مناؤ، اور یہ ان تمام خزانوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے کہ وہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کا دور کیا کرتے، اسی لیے ہم بھی اس سنت کو تازہ کرنے کے لیے قرآن پاک کا دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے، تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت سے مسلمان قرآن پاک کو رمضان المبارک میں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اسے مکمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ بس ہم سب کے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین اسلام کی طرف پھیر دیں، آمین۔ الحمدللہ بہت سے عالم دین دورہ قرآن کروا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرمائے۔ میں بھی اللہ کی ایک ادنا سی ناچیز سی بندی ٹوٹی پھوٹی کوشش کرنے جا رہی ہوں، قرآن پاک کو انتہائی مختصر اور سادہ ترین الفاظ میں بتانے کی کوشش اور کاوش۔ اللہ سے دعا ہے کہ خاص الخاص مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ فاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب ہے افتتاح، دیباچہ، پیش لفظ۔ یہ وہ پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی۔ اسے ام الکتاب، سبع من المثانی، خلاصہ قرآن، سورہ شافع اور سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا اور دعا کے آداب سکھا رہے ہیں، اور ہمیں توضیح دعا سکھائی جا رہی ہے کہ ہم نے کیا مانگنا ہے۔ استحقاق دعا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا جائے جو کہ پالن ہار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی رب تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے۔ اور اصل دعا سکھائی جا رہی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے اپنا انعام فرمایا، جو کہ مغضوب نہیں ہیں اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ ایک مسلمان جو کہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ پھر بھی ہر رکعت میں یہی دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجئے، تو معلوم یہ پڑا کہ راستے بہت الٹے ہیں اور انسان بہت جلدی ان کی طرف لپک جاتا ہے۔ اسی لیے رٹے رٹائے جملوں جو ہیں وہ ادا نہیں کرنے، بلکہ پورے شعور اور بیدار مغزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق استوار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس شخص کی کوئی نماز نہیں۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کا تعلق دعا اور جواب دعا کا تعلق ہے۔ سورہ فاتحہ میں انسان دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ تعالیٰ جواب میں الف لام میم سے والناس تک سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، 40 رکوع پر مشتمل، طوالت اور احکامات میں سب سے بڑی سورت، اہم ترین مضامین، بنی اسرائیل کی امامت سے معزولی اور امت مسلمہ کا اس منصب پر فائز ہونا۔ کتاب اللہ کا تعارف ہے اس میں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور اس سے ہدایت صرف متقین ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ تمام کائنات کا مالک، خالق صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کیٹیگریز بھی بتائیں کہ متقین جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور کفار ہیں جو مسلسل انکار کرتے ہیں، اور منافقین ہیں جو دو رنگی دکھاتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، مفادات کے پیچھے چلتے ہیں، اور کوئی آسان کام ہو تو اس پہ چل پڑتے ہیں اور مشکل کام پر کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چیلنج بھی کر رہے ہیں کہ اس قرآن پر اگر شک ہے تو کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اللہ مچھر کی مثال دے رہے ہیں کہ ہر انسان اللہ کی مثالوں سے اپنے ظرف اور عقیدے کے مطابق ہی رد عمل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بحیثیت خلیفہ تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا کیا اور علم کے ذریعے سے انہیں اشرف المخلوقات بنا دیا۔
علم سے پایا جو بشر نے، فرشتوں نے بھی وہ پایا نہ پایا۔ اہل ایمان کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں اور کفار کے لیے عذاب۔ زمین پر فساد کی سب سے بڑی وجہ ہر دھرمی اور ضد ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے ہیں، انہیں احسانات یاد کروا رہے ہیں، انعامات کی بارش اللہ نے ان پر کر رکھی تھی، انہوں نے اللہ کے احسانات اور انعامات کو ٹھکرا دیا، نہ قدری کی نہ شکری کی، سرکشی کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانا تو اللہ نے ان سے امامت کا منصب چھین لیا اور امت مسلمہ کو سونپ دیا، اور مسلمانوں کو ان گناہوں سے بچنے کی تلقین کی گئی جو کہ بنی اسرائیل نے کیے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان سے کسی قسم کی توقعات بنی اسرائیل سے نہ رکھی جائیں۔ بنی اسرائیل سے جن کاموں کو کرنے کا عہد لیا گیا تھا انہوں نے وہ کام نہیں کیے، بلکہ ظلم و زیادتی کے ساتھ جتھے بندیاں کی، نسل پرستی کی، اپنے بھائی بندوں کو قتل کیا، دنیا کی حرص نے انہیں اندھا کر رکھا تھا۔ کتاب اللہ کے ایک حصے پر ایمان لاتے اور ایک کا انکار کرتے، دنیا کو آخرت کے بدلے انہوں نے بیچ دیا، احکامات کو رد و بدل کر دیا، اپنے رسول کی مخالفت کی، خواہش نفس کی پیروی کی اور جادوگری کی۔ ان کے علماء نے بھی دین کو مشکل بنایا، دوسروں کو تو نیکی کی تلقین کرتے تھے لیکن خود نیکی پر نہیں چلتے تھے، نماز سے بے پرواہی، نہ شکری کی، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے روگردانی کی، اللہ کے قوانین کو توڑا، سب کے قانون کو توڑا، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا، اللہ کی پیروی میں حیل و حجت سے، سوالات سے کام لیا۔ انہوں نے نہ صرف سرکشی کی بلکہ بنا عمل آرزویں بھی کیں، اور بنا عمل آرزویں بے فائدہ، اور اسی چیز سے امت مسلمہ کو منع کیا جا رہا ہے کہ جو جرائم ان کے تھے ان جرائم سے ہم نے اب انشاءاللہ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بنی اسرائیل کے جرائم کی لسٹ اتنی لمبی ہونے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، اور یہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی شکوک و شبہات ڈالا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ عیسائی اور یہودی ہرگز تجھ سے راضی نہ ہوں گے جب تک کہ ان کے طریقے پر نہ چلو، اور صاف کہہ دو انہیں کہ راستہ تو بس وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ علم آ جانے کے بعد اگر یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر آکسفورڈ اور ہارورڈ کی پیروی نہیں کرنی ہمیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب، جو کلام ہمیں دیا ہے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ تلاوت کا مطلب ہے پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جو بھی نیکی کرو گے، جو بھی بھلائی اللہ کے ہاں بھیجو گے، اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے، اور اجر کے لیے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سونپنا ہوگا۔ اور یہ کہ ہمیں اپنے رول ماڈل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز طریقہ اختیار کرنا ہے، جو کہ ان کی زندگی سراسر قربانی اور اللہ تعالیٰ کی مستقل اطاعت ہے، کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن بھی آزمائش کے لیے چنا وہ ان آزمائش میں پورے اترے۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سونپنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہے کیونکہ بہترین رنگ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے۔ اور ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ان کا طرز عمل ان کے لیے اور تمہارا طرز عمل تمہارے لیے۔